کہ عموماً یہی سمجھا جاتا ہے کہ میاں بیوی کا مسئلہ ہے، میاں بیوی کا مسئلہ ہے، لیکن بچے جس طرح سے اس سارے ماحول کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس تشدد کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی شخصیت پر کتنا برا اثر ہوتا ہے اس کا؟ جی تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. بیسکلی جو ہے وہ گھریلو تشدد جو ہے وہ خالی فزیکل وائلنس نہیں ہوتا، یعنی کہ جسمانی تشدد کہ آپ نے بچوں کو جو ہے وہ مار پیٹ کری، بلکہ اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ نفسیاتی تشدد ہوتا ہے، یعنی کہ بچے کو آپ نے ابیوز کرا یا بچے کو آپ نے انسلٹ کرا، اس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ زیادتی کری، اس کو اس کے حقوق نہیں دیے، اور جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ اب UN نے ایک ہیومن رائٹ کہا ہے. تو یونیسیف نے بھی یہ سارے رائٹس جو ہیں وہ آؤٹ لائن کیے ہوئے ہیں. WHO کی ویب سائٹ پہ بھی یہ ایک انسانی حق ہے کہ ہر انسان کا جو اس دنیا میں آتا ہے کہ اس کے اوپر نفسیاتی دباؤ نہ ہو جو کہ اس کی فزیکل ہیلتھ اور اس کی مینٹل ہیلتھ کو افیکٹ کرے. تو اب پوری دنیا میں جو ہے وہ اکتوبر کا مہینہ جو ہے وہ ڈومیسٹک ابیوز وائلنس کا مہینہ ہے، جو کہ گو پرپل، میں نے پرپل ربن لگائی ہوئی ہے اس کی ایڈوکیسی، اس کی اویئرنیس کے لیے کہ پوری دنیا میں گو پرپل کا ہیش ٹیگ لگ رہا ہے تاکہ سب کو پتہ چلے کہ بچوں کے اوپر بھی اور میاں بیوی کے درمیان یہ نہ صرف یہ کہ میاں بیوی پہ کرتا ہے بلکہ بیوی میاں پہ بھی کرتی ہے، یہ دونوں طرفہ ہوتا ہے. اور بچوں کے اوپر جہاں تک بچوں کا معاملہ ہے، بچوں کے اوپر اس کے کانسیکوینسز بہت ایکسٹریم ہوتے ہیں. ایک بہت پاپولر اسٹڈی ہوئی ہے ایڈورس چائلڈہڈ ایکسپیرینسز اسٹڈی جو امریکہ میں ہوئی ہے، اور اس پہ انہوں نے جو ہے وہ ان بچوں کو، ان انڈیویجولس کو ٹریک کرا کہ آگے جا کے ان کی شخصیت پر اور ان کی جسمانی صحت پر، نفسیاتی صحت پر کیا اثر ہوتا ہے. نیل صاحبہ یہی پوچھنا چاہیں گے ہم بھی کہ بچے اگر اس طرح کا تشدد دیکھ رہے ہیں تو کس قسم کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں ان کی شخصیت میں؟ ہاں، سب سے پہلے جو ہے انہوں نے دیکھا کہ ان لوگوں کے اندر جسمانی طور پر ان کا امیون سسٹم سپریس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بہت زیادہ ہائپر اراؤزل میں چلے جاتے ہیں، بہت زیادہ اوور سینسٹیو ان کا نروس سسٹم ہر وقت جو ہے وہ فائٹ فلائٹ موڈ میں ہوتا ہے. HPA ایکسس ان کا بہت زیادہ ایکٹیویٹڈ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ان کا جو ہے وہ امیون سسٹم سپریس ہوا ہوتا ہے. اس کے بعد ایسے لوگوں کے اندر کینسر ڈیولپ کرنے کا رسک، ڈائبٹیز کا رسک، جو ہے کرونری ہارٹ ڈیزیز کا رسک اور سوسائڈ کا رسک، بہت سارے جو یہ سارے رسکی بیہیویئرز ہیں، نشہ آور چیزوں کی طرف جانے کا رسک ان کا زیادہ ہوتا ہے، کوئی کرائم کرنے کا رسک زیادہ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی پرسنالٹی کو بہت لانگ ٹرم میں افیکٹ کرتی ہیں. ڈومیسٹک وائلنس سے کینسر، ڈو وی ہیو انف ڈیٹا ٹو سپورٹ دس آرگومنٹ؟ جی ایڈورس چائلڈہڈ ایکسپیرینس کی اسٹڈی جو ہے وہ اگر آپ گوگل کر لیں تو پوری دنیا میں یہ مڈ 90s میں امریکہ میں ہوئی ہے، اور اس کی بہت ساری ریپلیکیشنز بھی ہوئی ہیں. جی، تو اس سے ورلڈ ہیلتھ کی آرگنائزیشن کی آپ ویب سائٹ پہ جائیں اور ڈومیسٹک وائلنس کے کانسیکوینسز دیکھیں. اگر ایموشنل کانسیکوینسز اور فزیکل کانسیکوینسز دیکھ تو اس پہ بالکل کلیئرلی ہائی لائٹ ہوا ہے ان کی ویب سائٹ پہ کہ یہ. اور اب اس کو ذرا پاکستان کے کانٹیکسٹ میں نینا صاحبہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈومیسٹک وائلنس ایک بڑا ایشو تو ہے، لیکن ہم یہی دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جب بھی کوئی کیس رپورٹ ہوتا ہے، ویسے تو بہت سے کیسز رپورٹ ہی نہیں ہوتے، لیکن جو رپورٹ ہوتے بھی ہیں اس میں بھی موسٹلی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جس نے کیا ہوتا ہے اور جس پر ہوا ہوتا ہے، جب ان کی بات ہو جس پر ہوا ہوتا ہے وہی معاف کر دیتے ہیں. ذرا کیونکہ فیملی میں ہو رہا ہوتا ہے، کسی فیملی ممبر نے کیا ہوتا ہے، ریاست مدعی نہیں بنتی، اور جب ریاست مدعی نہیں بنتی تو پھر معاملہ آگے بڑھتا نہیں ہے. ایسے میں نئے قوانین کا ہونا اور ان کا اطلاق ہونا کتنا اہم ہے تاکہ اس کا سدباب ہو سکے؟ جی بالکل، قوانین تو اس کے لیے ہیں پاکستان میں، لیکن یہ کہ ان کے اوپر عمل نہیں ہوتا، اور وہ جو ہے وہ ایسے کیسز آپ نے جیسے کہا کہ رپورٹ نہیں ہوتے. تو یہ جو ہے وہ بہت ہائی لیول پہ جو اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے باقاعدہ پلانز ہوتے ہیں. اگر آپ یونیسیف کی ویب سائٹ پہ جائیں تو انہوں نے ابیوز کنٹرول کی پوری پریونشن پلانز اور ان کی اویئرنیس پلانز ہیں کہ وہ اسکول میں بھی بچوں کو اس چیز کی تعلیم دیتے ہیں کہ جنسی تعصب ہو، تشدد ہو، یا پھر ان کو جسمانی ہو یا
उनके ऊपर नफ्सियाती तशद्दुद हो रहा हो तो वो क्या होता है। एनिमेटेड वीडियोस बाकायदा यूनिसेफ पे लगी हुई हैं बच्चों को, उनके एज अप्रोप्रिएट लेवल पे वो समझ सकें कि अच्छा ये अब्यूज़ है, ये मेरा हक है, ये मुझे मिलना चाहिए, अगर ये मुझे नहीं मिल रहा है तो मुझे किसी को बताना है कि ये मेरे साथ हो रहा है। तो बच्चे वहाँ के तो बड़े अवेयर हैं, उनको सब पता है कि किस वक्त उनके साथ ज्यादती हो रही है और किस वक्त उनको रिपोर्ट करना है और किनको रिपोर्ट करना है। और ये भी मैं कहना चाहूँगी कि देखें यहाँ पर जो तासुर है वो ये है कि जो अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो वो पर्सनल मैटर है, ये पर्सनल मैटर नहीं है, ये एवरीबडीज बिजनेस है। दिस लीड्स टू डेथ, दिस लीड्स टू सुसाइड, दिस लीड्स टू मर्डर। तो ये कोई मजाक नहीं है, इसको बहुत जो है वो सीरियसली जो है वो हमारी सोसाइटी को लेना चाहिए, जैसे कि पूरी दुनिया में लिया जाता है। यहाँ पर देखिए अब्यूज की जब आप बात करिए तो हमारे यहाँ सिर्फ फिजिकल अब्यूज को अब्यूज समझा जाता है। मैं तो कहूँगी उसको भी उतना सीरियस नहीं लिया जा रहा होता कि कोई नहीं, मियाँ बीवी की बात है, आपस में है इस तरह की कॉम्प्लिकेशन से उसके बाद ठीक हो जाएंगे थोड़ी देर के बाद। मेंटल अब्यूज के बारे में मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा आप आगाज जरूर करें कि मेंटल अब्यूज क्या होता है। मेंटल अब्यूज़ ये होता है कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उसमें यह है कि किसी के ऊपर जहनी दबाव डालना कि वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी की तरफ चला जाए, उसको जलील करना, उसकी इज्जत और नफ्स को मजरूह करना, उसके ऊपर अगर मियाँ बीवी हैं तो बेवफाई करना, धोखा देना, उसको जलील करना और उसको डर और खौफ में रखना, उसको कंट्रोल करना, उसके जो जायज़ हुकूक हैं वो उसको ना मिलें। फॉर इंस्टेंस के उसका हक है तालीम हासिल करने का या फिर अपनी ज़िंदगी गुजारने का, नक्लो हरकत का या इजहार राय का, ये सारी चीज़ें अगर आप पामाल कर रहे हैं तो ये सारा जो है वो इमोशनल अब्यूज़ है, यानी कि उसकी पर्सनालिटी को अफेक्ट करती है। तो ये सब जो है वो जहनी तौर पर अगर आप मेंटली तौर पर किसी को अफेक्ट कर रहे हैं तो वो सब इमोशनल अब्यूज़ में आता है और ज़ाहिर है उसका फिर एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट उस शख्स पर आता है जो अब्यूज़ होता है। बहुत शुक्रिया नीना साहिबा।